پروگرام میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کا الیکشنز میں 10 دن سے رہ گئے ہیں اور ان دونوں کو آج جو سائفر والا کیس ہے اس میں سزا دی گئی ہے. 10 سال قید دونوں شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کو دی گئی ہے. راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں جو خصوصی عدالت قائم کی گئی تھی اس میں یہ کیس سنا جا رہا تھا اور وہاں یہ جج جو ہے ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب انہوں نے یہ زبانی مختصر فیصلہ آج وہاں سنایا. جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ دونوں وہاں موجود تھے, بلکہ جب یہ فیصلہ سنایا گیا اور جج صاحب وہاں سے روانہ ہوئے تو اس پر شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بھی کہا کہ احتجاج انہوں نے کہا میرا تو بیان ریکارڈ ہی نہیں ہوا, جبکہ جو میڈیا رپورٹس ہیں بقول ان کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسکراتے رہے جب یہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا. الیکشنز جو ہیں وہ آنے والے ہیں, اس سے پہلے یہ فیصلہ آنا بہت سے ایسے کامنٹیٹرز اینالسٹ تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ سزا جو ہے یہ الیکشنز کی تاریخ سے پہلے ہو جائے گی. آج اسی طرح ہوا. آبویسلی ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ہوا تھا تب یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا سائفر کا, جب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا تھا کہ یہ ایک امریکی جو ہے سازش جس کی وجہ سے ان کی حکومت کو ہٹایا جا رہا ہے اور یہ پیغام امریکن حکومت کی طرف سے ایک سائفر میں دیا گیا ہے. بہت اس کو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگز میں بھی ڈسکس ہوا تھا, مگر پاکستان تحریک انصاف نے اس پر ہم کہا جاتا ہے بہت بیانیہ بنایا اور اس کی وجہ سے ہی یہ سارا معاملہ اور کیس شروع ہوا. الزام جو تھا وہ یہی تھا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت انہوں نے جو ہے ایک حساس سفارتی دستاویز اس کو استعمال کیا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے اس کو تجزیے میں تبدیل کیا گیا, اس کے ساتھ کھلواڑ کیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو غائب کر دیا, جبکہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اور عمران خان صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان سے جب پوچھا بھی گیا انہوں نے کہا پرائم منسٹر ہاؤس میں ہے, میرے پاس نہیں ہے. یہ سارا جو معاملہ ہے یہ اب الیکشن سے پہلے ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب اور جو کیسز ہیں ان میں بھی اگلے چند دنوں میں سزائیں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے نہ صرف تنقید کی ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ وہ چیلنج کریں گے ان فیصلوں کو ہائر کورٹس میں. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب صاحب, رپورٹر ہیں, بہت گہری نظر رکھتے ہیں کورٹس پہ اور ان کی یہی جو رپورٹنگ ہے اس کی بیسس پہ سب کو اس کیس کی پروگرس کا پتہ چلتا رہا. کچھ آبویسلی یہ اڈیالہ جیل میں ہو رہی ساری پروسیڈنگز ہو رہی تھیں اور وہاں سب کے لیے ایکسیس ممکن نہیں ہے. ویلکم ٹو دا شو سر. جی ثاقب صاحب بتائیں, آپ نے تو کل رات کو ہی کچھ ٹویٹ وغیرہ میں نا لوگوں کو وہ کہہ دیا تھا, وارن کر دیا تھا کہ جاگتے رہنا, فیصلہ آ رہا ہے. بتائیں آپ ایکسپیکٹ تو کرے تھے بٹ کیوں آپ کو لگ رہا تھا کہ اب اتنی جلدی فیصلہ آ جائے گا؟ غالباً شاید 20 منٹ کے فرق سے آپ کی پریڈکشن غلط ہوئی ہے. جی بالکل, مجھے پتا چلا تھا کہ دن 12 بجے تک یہ فیصلہ آ سکتا ہے اور 12:20 پہ وہ آ گیا. تو ہوا یہ کہ اس کیس میں بڑا سموتھ چل رہا تھا, اگرچہ تھوڑا سا ہیس تھا, جلدی تیزی سے بڑھ رہا تھا, لیکن جو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پراسیکیوشن اور عمران خان ان کے وکلاء اور جج عدالت جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل رہی تھی. لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ میں اس وقت بدلی جب یہ لاسٹ وینسڈے کو 4 گواہوں پہ انہوں نے جرح کی اور اگلے تھرسڈے کو گواہوں کے لیے بلایا ہوا تھا جج صاحب نے اور ان پہ جرح ہونی تھی جو عمران خان ڈیفینس کی طرف سے. تو ہوا یہ کہ وہ ہائی کورٹ میں بزی تھے, تو عمومی طور پر جو وکلا ہوتے ہیں اگر ہائی کورٹ یا سپیریئر کورٹ ان کا کیس لگا ہوا ہو تو وہ ماتحت عدالتوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا کیس ہے, تو وہ تھوڑا سا ٹائم دے دیتی ہیں. لیکن 9 سے 11 تک ہائی کورٹ میں تھے, وہ 12 بجے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے تو ان کو پتا چلا کہ ارجنٹ کر دیا گیا کیس. تو اس میں صرف یہ بتا دوں کہ کیوں مطلب یہ لگا کہ یہ اب فیصلہ آنے لگا ہے. تو اس میں فرائیڈے بھی ان کا یہ ہوا کہ جو وکلا نے کہا کو میڈیکل جو ان کے لیڈ کونسل تھے انہوں نے کو میڈیکل رپورٹ دی تھی کہ میں نہیں آ سکتا.
تو فرائیڈے نائٹ کو جو ایک آرڈر آیا ہے اس آرڈر نے یہ طے کر دیا کہ اب یہ فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے، کہ جس میں یہ کہہ دیا کہ ان کے جو وکلا ہیں وہ نہیں بلکہ سرکاری وکیل اب جرا کریں گے. اور پھر سیٹرڈے ہم نے دیکھا کہ بڑے ہی امپورٹنٹ گواہ جو ہے فیصل جو ترمزی تھے، ایڈیشنل سیکرٹری تھے امریکہ کے موفا کے، تو اس میں ان پر جرا ہو گئی، تفتیشی افسر پر جرا ہو گئی. تو یہ ساری جب ایک ہی دن میں 9 گواہوں پہ سرکاری وکلا نے جرا کر دی کہ جو اتنے لیڈ کونسل، اتنے اسپیشل ایکسپرٹس جو ہے لاہور سے انہوں نے لائے تھے، فوجداری کے وکلا جو عمران خان کے، ان کو اتنا ٹائم لگا اس سارے کیس کو سمجھنے میں، بنانے میں، لیگلی پوائنٹس دیکھنے میں. تو یہ سرکاری وکلا تھے، انہوں نے 1 یا 2 دنوں میں ہی سارا کچھ تیار کر کے اور وہ کر دیا. تو وہ ایک بڑی کلیئر ڈائریکشن نظر آ رہی تھی کہ اب یہ کیس کا فیصلہ کسی نہ کسی لمحے آنے ہی ہے. اور یہ سارا ایک جو پروسیس تھا وہاں پہ، وہ ڈیو پروسیس تھا، وہ وائلیٹ ہو رہا تھا. وہ جو آرٹیکل 10A ہے فیئر ٹرائل، وہ وائلیٹ ہو رہا تھا کہ جب ایک ریٹن میں جو عمران خان ہے انہوں نے ایک اپلیکیشن دی سیٹرڈے کو، کہ منڈے کو بھی دی، کہ میرے لیڈ کونسل سکندر ذوالقرنین سلیم ہیں اور وہی جرا کریں گے، اس کے علاوہ کوئی جرا نہیں کرے گا. اس کے باوجود ان کی درخواست مسترد ہوئی، پھر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، پھر وہ بھی مسترد ہوئی. پھر رات کو 1:30 بجے تک جو ہے وہ یہ اڈیالہ جیل میں یہ عدالت لگی رہی. تو یہ ساری چیزیں ظاہر کر رہی تھیں کہ اب جو ہے وہ یہ کسی کو بہت جلدی تھی. اچھا سر، اگر آپ مجھے اجازت دیں، اشتر اوصاف صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ماہر قانون. obviously needs no introduction. welcome to the show اشتر صاحب. جی سر، آپ نے شاید ہمارے کالیگ ثاقب بشیر صاحب کی گفتگو بھی سنی ہوگی. سر کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ جی میں پوری گفتگو تو نہیں سن سکا، لیکن اس کا ماخذ تو مجھے یہی سمجھ آیا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ڈیو پروسیس ہوتا ہوا لگا نہیں. دیکھیے، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جو کہ کورٹ کے اندر موجود تھے، اور اس سے زیادہ ریکارڈ ریفلیکٹ کرے گا کہ ڈیو پروسیس کو ملزوم سے خطر رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا. وہ بات ہے اپیلیٹ کورٹ کی. وہ اپیلیٹ کورٹ اس کو دیکھے گا، اس کی جو پروسیجرل باتیں ہیں وہ بھی دیکھے گا، اور جو اس کا میرٹ کے اوپر یعنی سبسٹینٹیو بات ہے اس کو بھی دیکھے گا. میں کیسے اس کیس کو دیکھتا ہوں؟ میں اس کو ایک ایسے کیس کو دیکھتا ہوں جس میں اس عدالت کے پاس صرف ایک ہی کیس تھا. ایسا نہیں ہے، باقی عدالتوں میں بہت مختلف کیسز ہوتے ہیں، اور وہ جب ایک کیس نہیں چل رہا تو دوسرا سنتے ہیں، تیسرا سنتے ہیں. دوسرا، اس میں گواہان جو ہیں وہ ملک سے باہر سے بھی بلائے گئے تھے، کیونکہ وہ مختلف جگہوں پہ تعینات تھے، یہ فارن آفس کے لوگ. تیسرا، اس کے اندر کوئی عینی شاہد والی بات نہیں ہے کہ کسی نے کچھ ہوتے ہوئے دیکھا. مثلا اگر کچھ چوری ہو رہی ہے تو اس چوری کو دیکھا اور پکڑا، اور مال مسروقہ جو ہے اس کے متعلق کہ یہ مال مسروقہ کس کے سامنے وہ اٹھایا گیا یا بعد میں اس کو کس طریقے سے ریکور کیا گیا. سو اٹس ناٹ اے کیس جس کے اندر کوئی رن آف دا مل کیس ہے. دس از اے کیس وچ ریلیٹس ٹو ریکارڈ. اور ریکارڈ میں کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1، سائفر آیا. نمبر 2، سائفر کے مندرجات کو عیاں کیا گیا، اس کو اخبار، اس کو خفیہ نہیں رہنے دیا، اس کو آپ نے پبلک کر دیا. تیسرا، اٹس این ایڈمیٹڈ فیکٹ کہ جیب سے ایک کاغذ نکال کے کہا گیا یہ وہ ہے مراسلہ، یہ ہے وہ سائفر جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس سازش کی بات ہے. تو ایک چیز جو اس میں نہیں لکھی ہوئی اس کے متعلق بات کی گئی. اور چونکہ سائفر ایک ایسے سیکرو سینکٹ قسم کا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس کا دار و مدار جو ہے وہ آپ کے فارن پالیسی کے ساتھ ہے اور آپ کے اسٹیٹ سیکیورٹی کے ساتھ ہے، اسی لیے اس کے اوپر لکھا گیا ہوتا ہے صریحاً کہ اس کی آپ نہ کاپی رکھیں گے، نہ کاپی ریٹین کریں گے، نہ آپ نے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کے کامنٹس لکھنے ہیں، نہ آپ نے اس کو کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اس کی فوٹو کاپی بھی نہیں بنائی جا سکتی. تو وہ جب اتنی اس کی سینکٹٹی ہو اور اس کی اتنی سیکریسی ہو تو پھر وزیر اعظم کو تو بالکل نہیں شیوا دیتا جس نے آئین کے تحت ایک اٹھایا ہوا ہے حلف کہ وہ بالکل ایسی چیزیں جو ان کے پاس آئیں گی جس کو جو کوئی سیکرٹس کو وہ ریویل نہیں کریں گے. یہ تو ان کا حلف ہے. یہ تو فارن آفس کے وہ لوگ جو حلف نہیں اٹھاتے ان کے اوپر بھی پابندی.
تو جب آپ اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ انٹرنیشنل جو آپ کی ریلیشنز ہیں اور جو نارمز ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہوں، اور آپ نے سیکرٹ سروس جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ کا جو 5 and 9 ہے اس کی خلاف ورزی کی ہو، تو نو کرائم شوڈ گو انپنشڈ، اینڈ دیٹ از ہاؤ آئی سی اٹ. میں اس کو پیشنیٹلی نہیں دیکھتا، میں اس کو ڈسپیشنیٹلی دیکھ رہا ہوں. میں اس کو دیکھ رہا ہوں قانون کے تناظر اور فیکٹس کے تناظر میں. So this is how I see it. سر تو آپ کے خیال میں کہ یہ والی جو بات جو آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کے وکلا بھی کہہ رہے ہیں کہ جلدی میں کیس سنا گیا یا ان کو ڈیفینس کا موقع نہیں ملا، آپ کے خیال میں یہ الزامات جو ہیں یہ اب صرف ہائی کورٹ میں جب اپیل ہوگی تو تبھی ان پر فیصلہ ہو سکتا ہے، ان کا تعلق اس ٹرائل سے یا اس فیصلے سے ایز سچ نہیں ہے؟ دیکھیے آشما، میں ایک چیز عرض کروں، کیسز کو لڑنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ آپ اس کو حقائق اور قوانین کی روشنی میں دیکھیں اور اس کیس کو جو پروسیکیوشن نے بنایا ہے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کریں اور ڈیمولش کریں. جب آپ کسی کیس کو سیریسلی نہیں لیں گے، جب آپ اس کے اندر ایسے معاملات کے اندر لے کے چلیں گے جہاں پہ آپ اس کا پولیٹیکل نیریٹو بنا رہے ہوں، آپ اس کی پولیٹیکل کانوٹیشنز بتاتے ہوں، آپ اس کی پولیٹیکل طریقے سے آپ اس کو کیس کو لڑ رہے ہیں میڈیا میں، آپ اس کیس کو لڑ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، بجائے عدالت میں جو قانون کی بنائی ہوئی ہے اس کے بجائے عوام کی عدالت میں لڑیں. تو پھر یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو نیریٹو نہیں بنانا چاہیے پولیٹیکل، لیکن اس کام کی سیریسنس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ کریں. اور جہاں تک وکلا کی بات ہے تو میں بھی کچھ عرصے سے وکالت کر ہی رہا ہوں. ہم جب اس طرح کی کسی معاملے میں ہم دوسرے کیسز نہیں لیتے. پھر اب جب میں ٹرائل کیا کرتا تھا تو میں باقی کیسز سے اپنی جنرل ججمنٹ لے لیتا تھا. باقی کیسز کو ہم جو اپیلیٹ کیسز ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک میں میری ریکویسٹ چلی جاتی تھی کہ آئی ایم ناٹ اویلیبل بیکاز آئی ایم کنڈکٹنگ اے پرٹیکولر کیس، اور کورٹس اس بات کی اجازت دیتی ہیں. اور جہاں تک باہر رہنے کی بات ہے تو ہم نے ویڈیو لنکس بھی دیکھے ہیں. میں اور آپ آج اسکائپ پہ بات کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو یہ اسکائپ اور زوم اور یہ سب چیزیں اسی لیے تو ہیں کہ آپ ان کا فائدہ اٹھائیں اور آپ ان کو استعمال کریں اپنے کلائنٹ کے لیے. اور کلائنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے وکلا کو صحیح بات بتائے. اگر کلائنٹ ہی جھوٹ بولے گا اور کلا بازیاں لے گا تو پھر اس میں وکیل کا قصور تو نہیں ہے. بہت 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 شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ثاقب بشیر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب اور ہمیں جوائن کیا ہے احمد پنسوٹا صاحب نے، یہ بھی ماہر قانون ہیں. ان سے بھی ہم اس معاملے پہ بات کریں گے، بٹ پہلے ثاقب صاحب سے کامنٹ لے لیں. ثاقب صاحب، آپ نے سنی اشتر صاحب کی بات؟ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اب آگے ہی معاملے طے ہوں گے، یہاں جلدی تھی. کوئی بہت ایکسپرٹ گیسٹ آئے ہوئے تھے باہر سے کہ جج صاحب کو جلدی تھی کہ جلدی کیس کو نمٹائیں. مجھے تو یہی ان کی بات سے سمجھ آیا کہ کیونکہ ملک سے باہر سے آئے ہوئے تھے وٹنسز تو ذرا جلدی ریپ اپ کرنا تھا. جی بالکل، بظاہر جو ہے وہ جلدی ہی لگی ہے، وگرنہ تو سائفر کیس جب مارچ 2022 میں شروع ہوا اور اب تک جو ہے ایک بڑی لائن کھینچی ہوئی تھی. کچھ لوگ کہتے تھے سائفر موجود ہے، کچھ کہتے تھے نہیں ہے، پھر اپنی ایک اوپینین تھی ہر کسی کی. بہتر ہوتا کہ یہ کیس فیئرلی پروسیکیوٹ ہوتا اور ہر سوال کا جواب ہمیں مل جاتا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کچھ کیس جو ہے وہ صرف ایک سمبولک پنشمنٹ، یہ بظاہر ایسے جلدی یہ اپیل آگے لے کے جائیں گے ہائر کورٹس میں. اس میں یہ ہوگا اب کہ ججمنٹ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آئی نہیں ہے تو وہ 1 یا 2 روز میں آ جائے گی. پھر یہ وہاں پہ ہائی کورٹ میں دائر کریں گے اور اسی کے ساتھ وہ سسپینشن آف سینٹینس کی الگ سے ایک پٹیشن فائل کریں گے جس میں کہ ضمانت ہمیں دے دی جائے، اور وہ ڈیفینیٹلی ملنی ہے ان کو، کیونکہ اس میں
فیئرلی چیزیں چلی ہی نہیں ہیں, ڈیو پروسیس تو ہوا نہیں ہے. تو جس طرح یہ توشہ خانہ کا کیس تھا 5 اگست کو جو سزا ہوئی تھی, توشہ خانہ میں ویری کوئکلی بفور آئی گو ٹو پنسوٹا صاحب, توشہ خانہ میں بھی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جلد کوئی سزا, کچھ مطلب کیا ایسی قیاس سرائی ہو رہی ہے آج سوشل میڈیا پہ؟ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں, اس وقت بھی اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ سماعت چل رہی ہے توشہ خانہ کی. جی, توشہ خانہ کی. تو کل بھی جب ہم اس وقت بات کر رہے تھے تو رات 1:30 بجے تک وہ وہاں پہ ہیئرنگ چلتی رہی ہے. تو ویسے تو ٹائم 8:30 سے 3:30 بجے ہے. جو یہ جلدی ہے, یہ جلدی کا رزلٹ میرے خیال میں کوئی اچھا نہیں ہوتا. تو اس میں بھی جو حق جرا تھا کہ وہ ختم کر دیا گیا, مطلب 20 گواہ تھے, ختم کر دیا گیا. اس میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک گواہ ہے جو جیولری سیٹ ہے, اس کی قیمت ہے 1,80 لاکھ روپیہ. انہوں نے ریٹین کرنا تھا, انہوں نے 90 لاکھ دیا اور ریٹین کر لیا. اب نیب آیا, نیب نے کیس پکڑا اور نیب نے اس کی قیمت لگوا لی دبئی سے 3 ارب 16 کروڑ روپیہ. مطلب انہوں نے کہا کہ تقریباً 3 ارب 14 کروڑ کم قیمت لگی ہے. اب جس بندے نے لگائی اس پہ جرا ہونی تھی, ہوئی, اس جرا میں بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی کہ بڑے لوپ ہولز تھے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں تو تصویریں دیکھ کے اس کی قیمت لگائی ہے. تصویریں دیکھ کے ایک دبئی میں بیٹھے بندے نے تصویریں دیکھ کر یہ اسیس کر لیا کہ یہ چیز 1 ارب 80 کروڑ کی نہیں ہے, یہ 1 کروڑ 80 لاکھ کی نہیں ہے, 3 ارب 16 کروڑ کی ہے. تو یہ بڑا ایک عجیب قسم کا معاملہ تھا. بالکل صحیح. جی ویلکم ٹو دا شو پنسوٹا صاحب. سر آپ بھی ثاقب صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہوگی. سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ آبویسلی پاکستان تحریک انصاف اپیل میں جائے گی, بٹ کتنا آسان ہوگا, مطلب میں, اور یہ سوال صرف لیگل پوائنٹ آف ویو سے نہیں پوچھ رہی, اب مطلب کہ یہاں بھی ٹرائل تو لیگلی ہی چلا ہے. ذرا ہمیں سمجھائیں سر کہ یہ سائفر کو مس پلیس کرنے کا یا اس کو اس طرح استعمال کرنے کی کہ 10 سال کی سزا جہاں سنا بھی نہیں گیا بہت سے گواہان کو, ہم کہہ سکتے ہیں نہ وے, بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب تو کہتے رہ گئے کہ مجھ سے تو بیان ہی نہیں لیا. دیکھیں جی, یہ بیسکلی جو کرمنل لا کے اندر تھریش ہولڈ آف ایویڈنس ہے وہی اس سارے ٹرائل کا جواب دیتا ہے. وہ ہے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ, بیونڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ, کوئی کسی قسم کی کمی بیشی نہ رہ جائے. اب اگر آپ اس کے اوپر اس سارے کے سارے کرمنل ٹرائل کو اسیس کریں تو آنسر یہ ہے کہ یہ 10 سال کی سزا بھی بڑی مشکل ہے. ورنہ آپ کے سامنے پروسیکیوٹر صاحب نے تو عمر قید, بلکہ اس کے مزید یہ کہا تھا کہ آپ سزائے موت دیجیے, لیکن جج صاحب بھی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اس کو 10 سال تک لمٹ کر سکے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ دنیا کا واحد ٹرائل ہے جس میں جو چیز انڈر ڈسکشن ہے, آئی ای دا سائفر, اس سائفر کو آج تک دیکھا, انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر ایکس جس کو کر رہے ہیں یہ کنوکٹ, اور یہ کیس ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. اور وہ سائفر آج کی ڈیٹ تک ایک معمہ ہے کہ پتہ نہیں وہ سائفر ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا. تیسری بات ہے کہ ہمارے آرٹیکل 10 ہے آئین میں, جس کو ہم ڈیو پروسیس کہتے ہیں, اور ڈیو پروسیس کا جو بنیادی جز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو موقع ملے اپنی صفائی دینے کا, آپ کو قوانین جتنے ہیں, جو پروسیجرز ہیں, ان کو فالو کرنے کا موقع ملے. اشتر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو 10A کی بات ہے نا, اور جو مطلب کہ سنا نہیں گیا ڈیو پروسیس, یہ ہائی کورٹ میں ہی فیصلہ ہوتا ہے, یہ اب ٹرائل کورٹ پہ نہیں ہو سکتا اس چیز کا فیصلہ. میں جی اشتر صاحب کی بات سن رہا تھا, میرے تو چونکہ بہت سینئر اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن انہوں نے اپنی بات میں بڑی کلیئر انڈیکیشن دے دی ہے کہ ہائی کورٹ میں یہ چیز کیا ہوگی. دیکھیں, پاکستان کے جتنے امپورٹنٹ پولیٹیکل آدمیوں کے کیسز ہیں, چاہے وہ صحیح ہوں غلط ہوں, وہ ہمیشہ جلد بازی میں اس طرح ہی ہوتے ہیں. کل کو وہ پھر جب سیٹ اسائڈ ہوتے ہیں تو ہر آدمی اپنی نیریٹو بلڈنگ کرتا ہے. یہاں پر بھی اگر 8 فروری سے تھوڑی سی بات آگے چلی جاتی تو کوئی پرابلم تو نہیں ہونا تھا. پرابلم ایکچولی یہ تھا کہ دے نیڈیڈ انادر کنوکشن, کہ کہیں وہ 2 سال والی کنوکشن میں اگر اجازت مل گئی تو یہ الیکشن لڑ لیں گے, تو ایک اور اسٹرانگ کنوکشن جس میں 10 سال کا پیریڈ موجود ہو تو ہمیں وہ چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے 18 گواہان, مطلب ہم نے بھی 22 سال, اب مجھے بھی وکالت کرتے ہوئے ہو گئے ہیں, 18 گواہان اگر میں ایک دن میں کر سکتا ہوں تو آئی ہیو ٹو بی اے سپر لائر. لیکن وہاں پر ایک تو 18 گواہان کو کیا گیا, اس کے بعد ان وکلا سے کروایا گیا جو کہ جونیئر ان ایکسپیرینسڈ ہے, جن کو میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ انکمپٹنٹ ہے, بٹ وہ جونیئر ان ایکسپیرینسڈ لائر 2 دن پہلے ٹرائل میں انٹروڈیوس ہوئے ہیں اور اسٹیٹ کی طرف سے لگائے گئے ہیں. وہ آپ نے ایکس پرائم منسٹر کو دے دیے کہ آپ اپنا کرا دیں. تو اس ٹرائل کے اندر بہت ساری ایسی قانونی پروسیجرل خامیاں ہیں کہ جب اس کی اپیل ٹیک اپ ہوگی تو میرا خیال ہے کہ سینٹنس جو ہے, سسپینشن آف سینٹنس بڑے آرام سے ہو جائے گی. بٹ ایک پرابلم رہے گا کہ کنوکشن رہے گی. اب اس اپیل کو کتنی جلدی ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے, میرا خیال ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی اپیل کے بعد تو اس کو فوراً سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. جو بھی اس کے اندر سے نکالنے وہ نکالیں. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, یہاں پہ لیں گے چھوٹا سا بریک, کو جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بلوچستان
کی اور جو وہاں سیکیورٹی سچویشن ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے بلوچستان کا اور اس کی جو ایک سیکیورٹی صورتحال نظر آ رہی ہے. گزشتہ روز بلوچستان کا جو ضلع بولان ہے اس میں سیکیورٹی فورسز نے مچ جیل پر جو ایک کالعدم تنظیم BLA کی طرف سے حملہ ہوا اس کو ناکام بنایا. کہا جا رہا ہے کہ جیل پر اور اس کے دروازے اور باؤنڈری والز پر راکٹ برسائے گئے اور حملے میں 2 پولیس اہلکار سمیت 2 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور 5 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. یہ ایک طرف معاملہ ہوا. اس کے بعد جو بیان آیا نگراں وزیر اطلاعات کا جان اچکزئی صاحب، انہوں نے کہا کہ 3 اطراف سے حملہ کیا گیا جیل پہ مگر حملے کو فورسز نے ناکام بنا دیا. انہوں نے کہا کہ کسی چیز کو نقصان جو تنصیبات ہے نقصان نہیں پہنچا اور نہ ہی کوئی جانی نقصان ہوا ہے. آج مگر ایک اور واقعہ پیش آیا ہے. بلوچستان کے شہر سبی میں جنا روڈ پر PTI کی ایک ریلی تھی، اس کے قریب بھی دھماکہ ہوا. وہاں بھی 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 7 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اس سارے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ساتھ موجود ہیں عبداللہ زہری صاحب، نمائندہ ہیں ڈان نیوز کوئٹہ. ویلکم ٹو دی شو سر. جی سر بتائیں، ایک کچھ عرصے سے ذرا ہم کہہ سکتے تھے کہ سیکیورٹی سچویشن بلوچستان میں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مگر پھر 2 دن میں 2 واقعات ہو گئے ہیں. بالکل عارفہ، 2 دن کی ہم اس میں بات نہیں کر سکیں گے کیونکہ 2 دن پہلے ہی ان واقعات کا آغاز ہوا، کیونکہ 2 روز قبل ہی سب سے پہلے کلات میں پیپلز پارٹی کے انتخابی دفتر پر ہینڈ گرنیڈ سے حملہ کیا گیا جہاں 2 افراد زخمی ہوئے، جبکہ اسی دن شام کو ہی مستنگ میں دستی بم سے حملہ کیا گیا نیشنل پارٹی کے آفس پہ. اس کے اگلے روز ہی گزشتہ شب یعنی یہ بولان والا افسوسناک واقعہ رونما ہوا جہاں پہ 3 مقامات پر دہشت گردوں کی جانب سے کولپور سے لے کر پیر غیب جو علاقہ ہے بولان کا تقریباً 50 کلومیٹر سے زائد کا یہ ڈسٹینس ہے، جہاں پہ مین سٹی ایریا میں جو مچ آ جاتا ہے، مچ شہر جو مکمل آبادی والا علاقہ ہے، یہ تمام تر علاقہ کل رات یعنی 10:30 بجے سے صبح 5 بجے تک مکمل طور پر متاثر رہا، جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار جس میں SHO سٹی مچتانا وہ بھی شہید ہوا، جبکہ ایک ریلوے پولیس کانسٹیبل ہے وہ بھی شہید ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بچہ جس کی عمر تقریباً 5 سے 6 سال ہے اور ایک اور شہری جو جس کا تعلق یہ اب تک تصدیق تام نہیں ہوا لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہے مولا بخش رائجہ، ان کا ایک عامی بتایا جا رہا ہے جن کی ہلاکت ہوئی رات کو ہی. اور اس کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر اب تک 13 زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کیا گیا گزشتہ رات کے واقعے میں، جن میں سے 2 کی حالت اس وقت بھی تشویشناک ہے. کل رات کو جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تو اس کے نتیجے میں املاک کو کسی حد تک نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. کولپور کے مقام پر نہ صرف 4 گاڑیوں کے جو عام شہری جو ٹریڈرز تھے ان کی گاڑیاں جن میں ٹرالر اور آئل ٹینکرز تھے وہ متاثر ہوئے جن کو نظر آتش کیا گیا، جبکہ 6 دکانیں اور ایک نجی ہوٹل کو بھی نظر آتش کیا گیا. کولپور کے مقام پر وہاں پہ کسٹم انٹیلیجنس اور کسٹم کا جو ایک مین چیک پوسٹ ہے اسے بھی دہشت گردوں کی جانب سے نظر آتش کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پھر عبداللہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو یہ بتائیے گا کہ جو مچ کا واقعہ ہے وہاں تو ایک تنظیم کالعدم تنظیم نے ہی ذمہ داری قبول کی ہے، بٹ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے دفاتر پہ اٹیک ہوا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی ریلی پر، ادھر کوئی تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ کس کے اوپر شک کیا جا رہا ہے یا کسی نے ذمہ داری اس کی قبول کی ہو؟ اگر ان سیاسی جماعتوں کے دفاتر کی ہم جو انتخابی دفاتر ہیں ان کی بات کرتے ہیں یا آج کی اب سے کچھ دیر قبل جیسی ریلی PTI کی جو ریلی پر دھماکہ ہوا، ان کی ذمہ داری اب تک کسی بھی کالعدم تنظیم کی جانب سے قبول نہیں کیا گیا، لیکن امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے، سیکیورٹی فورسز کے، کیونکہ اس سے قبل بھی جیسی الیکشن کے حوالے سے یا الیکشن کا ماحول ہوتا ہے، اس سے ماضی میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے قافلوں کے ساتھ ساتھ جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کے دفاتر ہیں ان پر بھی عملہ کالعدم تنظیموں کی جانب سے کیا جاتا رہا ہے اور انہوں نے ان واقعات کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے. اب سے کچھ دیر قبل جو سبی میں دھماکہ ہوا، ابھی کچھ دیر قبل ہی اپڈیٹ اس کا ہے کہ جو 2 زخمی تھے وہ مزید 2 زخمی بھی دم توڑ گئے، یعنی 4 افراد جاں بحق جبکہ 5 سبی دھماکے میں زخمی ہوئے. اور یہ ریلی PTI کے جو کینڈیڈیٹ تھے صدام ترین NA 253 سے، ان کی جانب سے یہ ریلی نکالی گئی اور وہ خود اس ریلی کی قیادت کر رہے تھے. تاہم وہ محفوظ رہے، لیکن جیسی ریلی مرکزی جناح روڈ جو
مرکزی چوک ہے چنار روڈ کا, وہاں پہ جیسے سر یہ بتائیں کہ ایسے واقعات کے بعد جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اب 10 دن ہی رہ گئے الیکشنز میں, کیا ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں بلوچستان میں وہ کیا اب اور مزید آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی؟ 2 روز قبل ہی اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کوئٹہ کی جانب سے ایک امپوز کیا گیا 144, اور اس حوالے سے بتایا گیا کہ تمام جو کوئٹہ کے حدود میں جو انتخابی کارنر میٹنگز یا انتخابی جلسے اس کی NOC کے بغیر کوئی بھی وہ نہیں کیا جائے, کیونکہ اس حوالے سے محکمہ داخلہ نے اسپیشلی خصوصی طور پر ایک مراسلہ جاری کیا, اور یہ بتایا گیا کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے جو شورش زدہ علاقے جس طرح یہ بولان ہے یا خزدار ہے, سبی اور دیگر مقامات پر حملوں کا خطرہ ہے, تو اسے مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ امپوز کیا گیا 144, اور یہ بتایا گیا کہ جب تک سیکورٹی فورسز کی جانب سے کوئی کلیئرنس نہیں دی جاتی, کوئی NOC نہیں ملتی, تب تک کوئی بھی اس طرح کا نہ کوئی کارنر میٹنگ ہوگا نہ ہی کوئی انتخابی جلسہ منعقد کیا جائے گا. جبکہ آج ہی ریجنل الیکشن کمشنر اور اسپوکس پرسن الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے بتایا کہ انتخابی جو مہم ہے وہ جاری ہے, لیکن اس حوالے سے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی جانب سے کوئی بھی رابطہ نہیں کیا جا رہا ہے, کوئی بھی NOC نہیں لیا جا رہا ہے. یہ خدشہ ہے کہ جو صورتحال سیکورٹی فورسز پر یا کوئی تھریٹس ہے اس حوالے سے خدشہ ظاہر کیا گیا کہ ان کینڈیڈیٹس کو سب سے پہلے ضابطۂ اخلاق کے ساتھ ساتھ یہ جو تھریٹس ہے ان پر بھی نظر رکھنی چاہیے, اور NOC کے بعد بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے گلگت بلتستان کا. گلگت بلتستان میں کافی دنوں سے احتجاج چل رہا ہے. آٹے پر جو سبسڈی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, سروسز پہ جو ٹیکس عائد ہوا ہے, اور کچھ جو آئینی حقوق ہیں, یہ 3 ایسے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے تقریباً 1 ماہ سے وہاں ایک احتجاج جاری ہے, جو اب ایک پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی صورت اس نے اختیار کر لی ہے. دیا میر اور رستور میں یہ احتجاج جاری ہے. دوسری طرف گلگت, ہنزا, نگر, یہاں پہیہ جام سٹرائک بھی ہے, ہڑتال بھی ہے, اور شارع ریشم کو بھی بلاک کیا ہوا ہے گلگت میں مظاہرین نے. یہ جو سارا معاملہ ہے شروع ہوا تھا بیسکلی جب آٹے کے اوپر جو گندم کے اوپر سبسڈی تھی وہ حکومت نے واپس لی تھی, مگر اب آبویسلی اس کے احتجاج کی وجہ سے اور ڈیمانڈ بھی جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں جمیل نگری صاحب, نمائندہ ہیں ڈان کے یہ گلگت بلتستان سے. ویلکم ٹو دا شو سر. جی بتائیں سر, مہینے سے احتجاج جاری ہے, اور جو ایٹ لیسٹ ویژول سامنے آ رہے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کافی بڑی تعداد میں لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں. جی میم, یہ چونکہ ایک منتھ سے زائد ہوا, یہاں بڑے پیمانے پہ احتجاج ہو رہے تھے. سکردو کے اندر مائنس ٹمپریچر میں لوگ 35 دن سے مسلسل احتجاجی دھرنا دے رہے تھے. اس کے علاوہ گلگت, غزر, گانچے, ہنزا, نگر, ہر جگہ دیامیر, استور مظاہرے بھی ہوئے, سٹرائکس بھی ہوئے. کل کی بات ہے کہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے جو ویٹ سبسڈی کو انکریز ویٹ پرائز کو انکریز کرنے کے جو ڈیسیژن لیا تھا اس کو وڈرا کیا ہے. اچھا ایک سیکنڈ سر, اب یہاں ٹھہر جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہینے سے احتجاج جاری تھا, مگر کل حکومت نے گزشتہ روز فائنلی یہ فیصلہ کیا کہ جو آٹے کی قیمت میں اضافہ تھا وہ انہوں نے واپس لے لیا ہے. جی وہ واپس لے لیا, اور اس پہ نگر کے اندر جو پروٹیسٹ چل رہا تھا انہوں نے کال آف کیا. لیکن گلگت کے اندر احتجاج اب بھی چل رہا ہے. آج بھی جو اتحاد چوک ہے وہاں پر بڑا احتجاج تھا, اور غزر سے جو ممبر اسمبلی ہے نواز ناجی صاحب, اس کے قیادت میں ایک ریلی نے بھی جوائن کیا. اچھا, اب مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ ویٹ پرائسز کا جو انکریز کا جو ڈیسیژن ہے وہ واپس لینے کے علاوہ 15 پوائنٹس ان کے چارٹر آف ڈیمانڈس ہے, اور اس کے اندر جو
यहाँ पर टैक्स कलेक्शन का फाइनेंस एक्ट इम्पोज किया था, उसकी भी उसको भी सस्पेंड करने का मुतालबा कर रहे हैं। ये जिसके जरिए जो टैक्सेस बढ़ाए थे वहां, वो भी मुजाहिरीन चाहते हैं कि वो टैक्सेस वापस हो जाए, मगर इस पे क्या हुकूमत अभी तक मानी है? नहीं, हुकूमत ने तो अभी तक नहीं मानी है, लेकिन आज ही चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान ने एक 6 मेंबर अपना काबीना का एक कमेटी तश्कील दिया है और उनको ये टास्क दिया है कि वो इस पे तमाम स्टेक होल्डर से भी बात करें, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज फेडरल लेवल के भी है, बहुत सारे जीबी गवर्नमेंट के हैं, उनको देखे और उनको सेटल करने के लिए काम करे। तो वो आज का डेवलपमेंट है। और क्योंकि वहां पर जमीनों की जो ऑनरशिप है, लैंड ऑनरशिप, वो भी एक बड़ा मसला है। जो बंजर जमीनें हैं, गैर आबाद जमीनें हैं, उनकी ऑनरशिप का भी डिमांड कर रहे हैं लोकल लोग, ताकि उसको जो आबाद कर सके और उससे उसको इस्तेमाल में लाए। इसके अलावा सर ये बताएं कि आईनी डिमांड्स क्या हैं, जो ये 15 नुकात हैं इनमें? इसके अंदर तो ये सारा जो डिमांड्स है उसमें तो यही है, जो फाइनेंस एक्ट है उसकी भी विड्रॉल की बात कर रहे हैं। और उसके अलावा वो कहते हैं कि ऑटोनॉमी जो गिलगित बल्तिस्तान एक ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाए गिलगित असेंबली को, ताकि वहाँ के लोकल लोगों को एम्पावर करे कि वो वहाँ से रिलेटेड जो भी मामलात होते हैं, जो भी फैसले होते हैं वो ले ले। एक आइनसाज जो है असेंबली की बात करते हैं, क्योंकि स्टेटस गिलगित बल्तिस्तान की डिस्प्यूटेड रहा है। अच्छा, नहीं तो क्योंकि स्टेटस डिस्प्यूटेड है तो वो चाहते ये हैं कि जो असेंबली है उसके पास ज्यादा पावर्स आ जाएं लेजिस्लेट करने के लिए जी। वो और इसके अलावा उसके अलावा जो है, मैंने पहले भी बात किया कि एनएफसी में गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा नहीं है, एनएफसी अवार्ड में वो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि एनएफसी तरफ का अगर हमें एनएफसी में शेयर नहीं मिलता है तो एनएफसी तरफ का एक एग्रीमेंट फेडरल से हो जाए, ताकि उसके अंदर हमारा जो तो सर ये जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई है, तो वो क्या सिर्फ ये टैक्सेस और गंदम की सब्सिडी के हवाले से है, या वो इन इश्यूज के ऊपर भी मुज़ाकरात करेगी हुकूमत? अभी देखे, उन्होंने तो ये कहा कि जो इश्यूज रेज किए हैं प्रोटेस्टर ने, उनके ऊपर ये सारा मामलात को देखेंगे। तो ऑब्वियसली उसके अंदर ये सारे जो है डिमांड्स है, तो वो उनको भी देखेंगे कि उसको कैसे किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।